ریویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، پاکستان میں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ مزید پیچیدہ ہو رہی ہے، اور ابھی تک جو چیزیں ہیں وہ یکجا یا یکسو ہو کر ایک طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس سے پہلے کہ ہم پاکستان پہ بات کریں، تھوڑا سا آپ کو کچھ بین الاقوامی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پر ہم اپنا تجزیہ آپ کو دیں گے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو روس اور یوکرائن کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، ایک جنگ کی صورتحال ہے، وہ اب بڑھ گئی ہے، اور اس 1.5 سال کے عرصے کے اندر تقریباً ہونے والا ہے پہلی مرتبہ جو ہے اب ایک دوسرے کے دارالحکومتوں تک جنگ جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ یعنی اس سے قبل یہ تھا کہ جو آکوپائیڈ ٹیریٹری تھی یوکرائن کے رشیا کے پاس، اس کو یوکرائن وہاں پر حملہ کرتا تھا، اور اسی طرح روس یوکرائن کے ان جو جگہیں ہیں جو کہ ان کے پاس تھیں ان کو وہ اپنے پاس رکھنے کے لیے ان کا دفاعی طور پر یا پھر آگے جو ان کی فوجی تنصیبات تھے ان پر اٹیک ہوتا تھا۔ لیکن جب سے برطانیہ نے ان کو لانگ رینج میزائل، اور برطانیہ نے جو خطرناک ہتھیار دیے، اور اس کے بعد جو اور نیٹو کی طرف سے جو ان کو اسلحہ ملے، اور لانگ رینج دور مار جسے کہتے ہیں کہ ہتھیار، اہداف جو ان کو ملے، اہداف کو جو نشانہ بنا سکتے ہیں، اس کے بعد اس جنگ کے اندر جو ہے نا بڑی شدت آتی جا رہی ہے۔ جیسے اب میں نے ابھی کہا کہ دونوں دارالحکومت جو ہیں اس وقت ایک دوسرے کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ گزشتہ دنوں روس نے یوکرائن کے اوپر تقریباً کوئی 21 کے قریب ڈرون حملے یوکرائن کی دارالحکومت کیف پہ کیے، جس میں سے تقریباً 17 کے قریب بقول یوکرائنی حکومت کے جو ان کی وزارت خارجہ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ، اور وزارت دفاع کے حوالے سے، کہ انہوں نے ناکام کیے ہیں اور باقی نے کچھ نقصان پہنچایا۔ لیکن ہم نے جب غیر مصدقہ ذرائع سے اس کی خبر لینی چاہیے تو پتہ لگا کہ اس کو کافی نقصان ہوا ہے یوکرائن کو۔ اچھا، اس کے جواب میں اب یوکرائن نے انہی لانگ رینج میزائل کی وساطت سے، اور کچھ جو دور مار جو میزائل ان کو خاص طور پر جو برٹن سے ملے ہیں، ان سے انہوں نے اب ماسکو پہ جناب پہلی مرتبہ حملے کیے، اور ان کے ساتھ وہ ڈرونز جو ہے انہوں نے آج استعمال کیے ہیں۔ جب آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت تقریباً اب سے کوئی تقریباً 6 گھنٹے قبل جو ہے تقریباً ماسکو کے اوپر یوکرائن نے تقریباً 9 حملے کیے، اور 9 میں سے تقریباً 7 جو ہے وہ ہوا میں انہوں نے اس کو، ان کا جو انٹرسپٹ ہوتا ہے سسٹم، اس سے انٹرسپٹ کر کے انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ لیکن باقی 2-3 جگہ پہ جو ہے وہ حملے جو ہیں ڈرون کے کامیاب ہوئے، جس کے نتیجے میں روس کے دارالحکومت ماسکو کے اندر کئی جگہ جو ہے آگ لگی ہے، اور اچھے خاصے نقصان کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں، گو کہ میڈیا پہ اس قسم کی کوئی خبر اس وقت تک نہیں دی جا رہی۔ وہ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو بین الاقوامی جو بڑی طاقتوں کا جو ہے معاملہ وہ ایک ہے، لیکن ہم آپ کو جو ہے غیر مصدقہ اور غیر جو ہے مطلب جو ذرائع ہوتے ہیں، جو اخباری ذرائع جو ہیں، ان سے ہٹ کر ہم سفارتی ذرائع سے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صورتحال میں نے آپ کو بیان کی ہے، یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جنگ آگے بڑھ رہی ہے، اور جب ایک دوسرے کے دارالحکومتوں پر جب نشانے ہونے لگے، دارالحکومت کا مطلب یہ ہے کہ پھر سول تنصیبات، اور مطلب سیدھا براہ راست عوام، اور جیسے کہ کل روس کے اوپر حملے ہوئے تو اس کے بعد رشیا کے اندر جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے ماسکو کے اندر اپنے بنکروں میں گھس گئے، اور پناہ جو زمینی پناہ گاہیں ہوتی ہیں انہوں نے ان کا جس کہتے ہیں پناہ لی، اور ساری جو ہے اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کروں تو تقریباً 2 گھنٹے قبل وہاں روس میں ماسکو میں اور کچھ علاقوں کے اندر مطلب جنگی سائرن بجتے رہے۔ باقی علاقوں میں تو جنگ ہو رہی ہے، لیکن اب ماسکو کے اندر جو جنگی ماحول جو پیدا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا اب روس جو ہے شاید کوئی بڑا خطرناک جو ہے نا قدم اسٹیپ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ معاملہ اب جو اسے کہتے ہیں نا گھر تک آگ پہنچ چکی ہے اب تو، کیونکہ دارالحکومت تو بیسیکلی دل ہی ہوتا ہے نا کسی بھی ریاست کا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں یا تو یہ معاملہ فوری طور پر کوئی بڑی طاقتیں بیچ میں پڑھ کر کچھ اس کو درست کرا لیں گی، یا پھر یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھ جائے گا۔ اس تمام صورتحال کے اندر امریکہ جو ہے اس وقت چین کے ساتھ پھنسا ہوا ہے۔ امریکہ کی کوشش تو تھی کہ یہ معاملہ جو ہے کسی طرح نہ رکے، لیکن چین نے بہرحال کوشش کی تھی، لیکن ابھی تک ہمیں اس میں کوئی کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، دوسرا سنگاپور میں امریکی وزیر دفاع اور چینی وزیر دفاع کی ایک بہت اہم میٹنگ ہونی تھی سیکورٹی کے حوالے سے،
لیکن چین کے وزیر خارجہ نے اس کو انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں خاص طور پر یوکرائن کے حوالے سے بڑا جرأت مندانہ مطلب چین نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ جو ان کا کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں خاص طور پر تائیوان کے حوالے سے, یوکرائن کے حوالے سے اور دوسرے بین الاقوامی جو معاملات ہیں اس حوالے سے جب تک امریکہ اپنی پالیسیوں کو درست نہیں کرتا, سیکیورٹی یا امن کے حوالے سے امریکہ سے بات کرنا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بیکار ہوگا. میں سمجھتا ہوں بہت ہی جرأت مندانہ بڑا کھل کر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اچھا, ایک بات دوسری یہ ہے کہ اس تمام صورتحال میں آپ کو ایک چیز یہ ہوتا کہ بیلاروس کے جو وہ ہیں اس وقت وزیر خارجہ وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور ان کی بلاول سے اپنے ہم منصب سے بات چیت ہو رہی ہے, اور اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سنا یہ ملاقات جاری ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات میں اب کیا معاہدے ہوتے ہیں وہ تو شاید ہمیں کل پتہ لگ جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ ہے اس وقت اس لیے بھی اہم تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ بیلاروس جو ہے نا اس وقت رشیا کا بہت بڑا اتحادی ہے. نہ صرف اتحادی ہے بلکہ اس وقت وہ جسے کہنا چاہیے کہ دامے درمے سخنے جو ہے وہ رشیا کی مدد کر رہا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر یہاں پر ان کا پاکستان میں آنا اور کچھ دو طرفہ معاملات کے اندر جو ہے معاہدے کرنا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اہم ہوگا, اور دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے. اچھا, ایک تو یہ چیز. دوسری, آج جو ہے آئی ایم ایف نے جو کہا ہے پاکستان کے حوالے سے ان کے چیف کا بیان آ گیا, انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستان کے اندر صورتحال جو ہے سیاسی اور تمام جو معاملات اگر جب تک نارمل نہیں ہوتے, جب تک معاملات درست نہیں ہوتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کوئی معاملہ یا معاہدہ کرنا اسٹاف لیول کا وہ سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہوگا. اور باقی چیز سے پہلے قبل جتنی پاکستان نے جو بھی ان کی شرائط تھیں وہ سب پوری کی, لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہہ دینا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. نہ صرف سوالیہ نشان ہے بلکہ یہ اس آپ کا چینل ویوز اور فیصل محمد کی بہت بڑی تصدیق ہے. آج سے 3 دن قبل میں نے یہ آپ کو خبر دی تھی, جو آج آئی ایم ایف کی چیف کے بیانات آپ پاکستان کے اخبارات میں اور ساری دنیا کے اخبارات میں دیکھ رہے ہیں. آج سے 3 دن قبل میں نے بتا دیا تھا کہ یہ بات طے شدہ ہے, انہوں نے پاکستان کو منع کر دیا ہے اور وہ جب تک کہ حالات درست نہیں ہوتے وہ کسی بھی اسٹاف لیول کے معاہدے کے اوپر نہیں جائیں گے. اچھا, اب بات ہوئی ہے پاکستان کی تو تھوڑا سا ادھر دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف. عدلیہ اور پارلیمنٹ کے جو ہے معاملات, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک طرف درست ہو رہے تھے اور کچھ پس پردہ کارروائیاں چل بھی نہیں تھیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں پیراشوٹر تو سب جگہ ہی ہوتے ہیں, تو یہ حکومت کے اندر بھی کچھ پیراشوٹر ہیں. آج پھر دوبارہ خواجہ آصف جو ہے بڑے گرجے برسے ہیں قومی اسمبلی کے اندر کہ عدالت جو ہے وہ اسمبلیز کا قومی اسمبلی کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی اور ہر ایک کا اپنا اپنا ڈومین ہے. یہ بات تو خیر صحیح ہے. آئین جو ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کانسٹیٹیوشن بیسیکلی ہے کیا چیز. کانسٹیٹیوشن آئین جو ہے کسی بھی ریاست کا وہ ہر ریاست کے ہر ادارے کے اختیارات کا تعین کرتا ہے کہ کون سا ادارہ یا کون سی ڈپارٹمنٹ جو ہے کہاں تک وہ جا سکتی ہے اور کہاں تک وہ برداشت کر سکتی ہے. مطلب اپنے اپنے اختیارات کی حدود کا جو تعین اگر کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں, اس فریم ورک کو آئین کا نام دیا جاتا ہے. تو بہرحال جہاں تک آئین کی بات کرتے ہو تو پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے حوالے سے تو کوئی بات ہو ہی نہیں رہی. جو جنرل پرسپشن میرا ہے, جو میں ساری دنیا اس وقت جو خبریں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں یا آپ جو ہمارے چینلز کے ذریعے سنتے ہیں یا دوسرے سینئر تجزیہ نگار آپ کو جو بتا رہے ہیں اور جو آپ خود آبزرو کر رہے ہوں گے, تو آپ کو کہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی فی الحال ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا, اب ایک طرف تو یہ ہے سارا معاملہ. دوسرا ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو جی آئی ٹی کے لیے کہا تھا ان کو پیش ہونے کے لیے, انہوں نے منع کر دیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا مضمرات ہیں, اور نہ بھی فی الحال اس کے اوپر میری کوئی ابھی ریزرویشنز ہے اس کے اوپر. لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ ہم اپنے نمائندے کے ذریعے اس کو جواب دیں گے, اور لیکن بعد میں سننے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے جی آئی ٹی والوں نے, جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے میسیج ملا تھا ڈی ایم کے اوپر ٹویٹر اسپیکر. آج کل ہم ٹیلی فون پہ ذرا کم بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, بڑا ٹیلی فون آج کل بڑا ٹیپنگ کا جو چکر چل رہا ہے, تو ہمیں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری جو سورسز ہیں یا ہمارے کس سے رابطے ہیں یا رابطہ کرنے والے کا کس سے رابطہ ہے وہ نہ کہیں پکڑ میں آئے. تو آج کل وہ اور ہم لوگ دوسرے سلسلے جو ہیں اپنے استعمال کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جو جی آئی ٹی کی جو ٹیم ہے وہ عمران خان کی اس آفر کو شاید ایکسیپٹ نہ کرے. کر لے تو اچھا ہے, اگر نہیں کرتی تو پھر دیکھیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ مزید صورتحال جو ہے پھر بگڑے گی. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دیکھیے بات ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے لگتا ہے کہ فی الحال عمران کو کوئی ریلیف دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی.
یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی پھر کہہ رہا ہوں آج، بلکہ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا، تو میں نے کہا تھا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں تجزیہ نگار، ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی ہے، کچھ اپنے معاملات ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپنی خبریں ہوتی ہیں، لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال اسٹیبلشمنٹ جو ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ہلکا ہاتھ ابھی عمران خان کے حوالے سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی پس پردہ، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نہ ہی پس پردہ کوئی فی الحال اس وقت تک کوئی بات ہو رہی ہے۔ اور میں مطلب کم از کم جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وہ جھوٹی تسلی جیسے اکثر لوگ جو ہے تجزیہ نگار دے دیتے ہیں، اور عموماً تو میں مطلب کوئی ایسی مطلب نہیں کہوں کہ سو جا پاکستانی بچے 2 اہم شخصیات آئیں گی اور لال کھلونے لائیں گی، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، نہ کوئی شخصیات آ رہی ہے، نہ کوئی کھلونے لا رہی ہے، اور نہ کوئی پیغام لے کر آ رہی ہے۔ تو اس چیز سے میں کم از کم آپ لوگوں کو فی الحال آج تک کی تاریخ سے میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ اور مسئلہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پر 9 مئی کا جو معاملہ ہے نا، اس نے سارے معاملات خراب کیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور اس سے پہلے ٹویٹر بھی بتاتا ہوں کہ جو کچھ لوگ تھے جو ہاکس ہوتے ہیں دونوں طرف، انہوں نے کچھ معاملات کو خراب کیا، ورنہ 14 مئی کے حوالے سے اگر عمران خان صاحب اگر وہ اسمبلیاں توڑنے کا مطالبہ نہ کرتے، آپ کو پتہ ہے مذاکرات تو شروع ہو گئے تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب جا رہے تھے، لیکن جب وہ مذاکرات کامیابی پہ کچھ جانے لگے تو عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دلوا دیا گیا کہ آپ 14 مئی سے قبل اسمبلیاں توڑنے کی بات کریں کہ حکومت جو ہے برخاست کر دی جائے 14 مئی سے پہلے، تو پھر یہ مذاکرات کو ہم آگے چلیں گے، ورنہ بات نہیں ہوگی۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ عمران خان کی شرط کے بعد وہ مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ گیا، اور اس کے بعد پھر بدقسمتی سے ایک 9 مئی کا واقعہ کر دیا یا کرا دیا گیا، جیسے بھی آپ مناسب سمجھیں، آپ جو اس کی اصطلاحات ہے اس پہ بات کرنا ہی بیکار ہے، سب کو پتہ ہے، آپ لوگ اچھی طرح ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد سے وہ سارا معاملہ جو ہے اب ختم ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی۔ اچھا، اب عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید 14 مئی کے حوالے سے عدالت انہیں ریلیف دے گی، یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اب عمران خان کو فی الحال کوئی ریلیف نہیں ملے گا، عدالت انہیں ریلیف نہیں دے گی، کیونکہ عدالت نے کہیں نہ کہیں حکومت سے کچھ معاملات پہ کمپرومائز کر لیا ہے۔ وہ 184(3) کی آپ کو پتہ ہے ایک بات تھی جو میں نے بتایا بھی تھا کہ جس کا پہلے ایک آیا تھا قومی اسمبلی نے جب وہ بل پاس کیا تھا، جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی جو اختیارات ہیں سوموٹو کو، اس کو انہوں نے کنٹرول کر کے سپریم کورٹ کے جج کی جو پاور کو انہوں نے سخت کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو پھر سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر کر دیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو کل ایک نیا جو آیا ہے جس کے اوپر وہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نواز شریف کے لیے اور جہانگیر ترین کے لیے نہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ قوم کو، پوری قوم کو نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ یہ لایا ہی قانون اسی لیے گیا ہے، اور اس کے اندر یہ بات طے ہے کہ اب بہت سے لوگ اور بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ 30 دن اور 60 دن، وہ 30 دن 60 دن کی بات وہ پرانی بات ہے، لیکن جو نیا آیا ہوا ہے نا بل، اس کے اندر اس قسم کی چیز نہیں ہے۔ یہ اصل میں بنیادی طور پر چیف جسٹس کو انہوں نے ایک آفر کی تھی کہ اگر ہم آپ کے اختیارات کو ہم نہیں لیتے 184(3) کے تحت، تو کم از کم آپ جو ہے اسی اختیارات کے تحت آپ ہمیں کم از کم ریلیکس دیں کہ اگر ہم جو جانا چاہیں ریویو کے اوپر کسی بھی پرانے مقدمے کے اندر، تو آپ جو ہے اس کو پھر ہمیں اس میں گنجائش پیدا کریں، کیونکہ یہ گنجائش جو ہے یہ سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے میری اس بات کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی دلیل جو ہے نا آپ کو آج کے ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے سے مل سکتی ہے۔ اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اندر یہ ایک اپیل آج ہوئی تھی، دائر کی گئی تھی میاں نواز شریف کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے جو مسلم لیگ صدارت جو ہے مسلم لیگ کی، جو اس پہ پابندی ہے وہ ختم کی جائے، باقاعدہ درخواست دی گئی تھی۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا نا، وہ میری اس خبر کی جو میں دیتا رہا ہوں اور آج جو آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کرتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو پابندی لگی ہے نواز شریف کے اوپر یا جہانگیر ترین پر، یہ سپریم کورٹ نے لگائی ہے، پرماننٹ نااہلی کی پابندی، تو سپریم کورٹ کو ہی اختیار ہے کہ وہ جو ہے مطلب اس کے اندر کوئی لچک پیدا کرے یا ان کو پھر ریلیف دے، لہٰذا وہ آج انہوں نے وہ درخواست جو ہے خارج کر دی ہے۔ تو اس لیے جو ہے ایک مسئلہ جو ہے یہ اہم ہے، اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس چیز کو آپ سمجھیں کہ یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ ایک بڑے الجھے ہوئے ہیں، لیکن نظر تو آپ کو بیسیکلی الجھے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ براہ راست جو ہے نا اس وقت کہیں نہ کہیں اپنے معاملات، اپنے کارڈ جو ہے بالکل صحیح کھیل رہی ہے۔ اچھا، اب یہ عمران خان کے لیے جو مسئلے مسائل ہیں، آج کہا جا رہا ہے کہ وہ جو اپنا خواجہ آصف کا بھی بیان آیا، تو یہ پتہ نہیں اب خواجہ آصف صاحب کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کی یہ میرے پاس یہ خبر ہے
کہ عمران خان کو انہوں نے ملٹری کورٹ کے اندر ہی لے کے جانا ہے. گو کیا خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہے، ابھی نہیں ہو پایا، لیکن وہ پھر وہی جیسے کہا کہ آپ کے وزیر قانون صاحب قوم کو ٹرکی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. میں نے کئی لوگوں سے پتہ بھی کیا ہے، میرے پاس کنفرم خبر ہے کہ یہ ملٹری کورٹس کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ فوج اب تک، میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے کے اوپر فوج اب تک کسی بھی قسم سے کہیں بھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمارے آرمی چیف کے جو مسلسل جو بیانات آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا سیالکوٹ ریجن کے اندر اور ابھی کل پرسوں کوئٹہ ریجن کے اندر، کل ہی کی بات شاید غالباً، جو بیانات انہوں نے آرمی چیف نے دیے ہیں اس سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہوگا کہ معاملات کیا ہیں. تو یہ پیچھے جو لوگ یوٹیوبرز یا تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کو بات ہو گئی، صبح بات ہو گئی، کوئی تجزیہ وہ مطلب ہوائیں آ رہی ہیں ٹھنڈی بیک چین، کچھ بھی نہیں فی الحال ہو رہا، ابھی تک تو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ہو سکتا ہے کل اگلے 24 گھنٹے میں کچھ ہونے لگے تو ہوگا، لیکن ابھی تک میں نے آپ کو کہا میں آپ کو کم از کم دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا. اچھا، دوسرا ایک بات یہ کہ عمران ریاض کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتا دی، تو بہت لوگ پوچھیں کہ فیض صاحب آپ عمران ریاض کے مسئلے پر، دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، میں نے اسی چینل سے آپ کو کہا تھا کہ اس چینل سے جو خبر ملے گی آپ کو صحیح ملے گی، اگر خبر ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم کبھی کوئی غلط خبر آپ کو نہیں دیں گے. گزشتہ ہفتے میں نے بتا دیا تھا کہ عمران ریاض صاحب پاکستان میں ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے گزشتہ اتوار کی رات تک، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ کورٹ میں پیش ہو سکے، ان کے اوپر تشدد ہوا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اسٹل پاکستان میں موجود ہیں، اور یہ میں نے اس سے ایک ہفتے پہلے کہا تھا کہ وہ پنجاب کے اندر نہیں ہے لیکن ہے پاکستان میں. لیکن اس کے بعد گزشتہ ہفتے کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے پاس ان کی پھر فی الحال کوئی خبر نہیں ہے، اور اس کا مطلب ہے جب میرا ان سے کہیں سے کسی شخص کے ذریعے جو رابطے تھے، جو روابط تھے، ان سے بھی رابطہ کٹا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ہو سکتا ہے کہ شاید افغانستان میں ہوں، لیکن یہ میں کنفرم نہیں کر رہا. ابھی تو ان کے وکیل نے کہا، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آئی جی پنجاب نے بھی کہا ہے کہ جیو فینسنگ کے اندر افغانستان کے نمبر آئے ہیں. لیکن اب یہ بات یہ کیوں لائی گئی ہے، یہ اس کے بارے میں بھی میرے پاس نہیں ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے صحیح تحقیقات لے کے آپ کے دوں. لیکن کیا ایسا تو نہیں ہے کہ عمران ریاض کو گزشتہ ہفتے تک وہ پاکستان میں تھے تو اچانک ان کو افغانستان بھجوا دیا گیا؟ اور کیوں بھجوایا گیا، کس صورتحال کے اندر بھجوایا گیا، کیا اچھی حالت میں بھیجا گیا ہے یا کسی بری حالت میں بھیجا گیا، اور وجہ کیا ہے بھجوانے کی؟ کیا وہاں سے یہ برآمد کروائیں گے یہ کہہ کے کہ جناب یہاں سے ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا، ہم نے تو ان کو چھوڑ دیا تھا اور ٹی ٹی پی والے اغوا کر کے لے گئے؟ دیکھیے بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. کہہ سکتے ہیں کہ اغوا تو کوئی بھی کر لیتا نا، ٹی ٹی پی والے اٹھا کے بہت سارے لوگوں کو لے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی ہو سکتا ہے ٹی ٹی پی والے اغوا کر کے لے گئے تھے. کچھ ہو سکتا ہے کوئی فالس قسم کی کوئی رینسم کی بھی کال آ جائے. تو جب معاملات ہوتے ہیں نا ایجنسیز کے آگے پیچھے تو اس میں بہت کچھ ہو سکتے ہیں. اور آج پھر جو کہا ہے کچھ نہیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ سسٹر ایجنسیز اس میں انوالو ہیں جیو فینسنگ کے اندر، تو یہ سارا بڑا گنجل قسم کا جو ہے نا معاملہ یہ ہے. بہرحال دیکھنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اچھی خبر نہیں ہے، اس قسم کی چیزیں بند ہونی چاہیے. اور دوسرا، سمیع ابراہیم صاحب آ چکے ہیں اور دیکھیں انہوں نے آنے کے بعد فی الحال ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا میں خیر خیریت سے آ گیا ہوں، الحمدللہ آ گئے ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے جہاں کہیں بھی ہو، اگر عمران ریاض صاحب بھی آ جائیں جلد سے جلد اور ہمارے درمیان ہوں تو بہت اچھا ہوگا، بڑی خوشی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. جو بھی صورتحال ہوتی ہے، لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے، انشاءاللہ جو بھی کل صورتحال ہوتی ہے آپ اس پہ اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.